السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور روحت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہی۔ ہمارے ساتھ نوجوان نسل سے ایک نہایت ہی خوبصورت آواز موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم امام حسین کی شان میں کچھ اشعار سنتے ہیں۔ جی زین صاحب۔ حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، یہ کبریاء کی عنایت ہے، یہ کبریاء کی عنایت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، یا مانگنے کی اجازت ہے، یا مانگنے کی اجازت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، بتا دیا ہے کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، بتا دیا ہے کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، میری نماز ولایت ہے، میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، میری نماز ولایت ہے، میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم، عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم، یہ میری ماں کی نصیحت ہے، یہ میری ماں کی نصیحت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ جی دعائیں الحمد۔ علامہ صاحب، آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے کردار پہ کچھ روشنی ڈالیے گا اور ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ دن جو ہے رجب المرجب جو ہے، اس میں یہ ایام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دن گزر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام جو ہے آپ 7ویں امام ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں۔
آپ کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولی العزم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور آپ کا لقب جو ہے جو مشہور ہے وہ کاظم ہے۔ کاظم کے نام سے آپ زیادہ پہچانے جاتے ہیں، غصے پہ قابو کرنے والا بھی۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو اسی طریقے سے مولا کا جو لقب ہے وہ لقب ہے کاظم۔ کاظم کے نام سے آپ زیادہ مشہور تھے۔ تو نام آپ کا جو ہے وہ موسیٰ ہے، اور جب ان کے مزارات پہ دعائیں قبول ہونے لگیں تو پھر یہ باب الحوائج جو ہے ان میں بھی شمار ہو گئے، اور اس میں بڑے لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ باب الحوائج میں بھی شامل ہیں۔ آپ جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور 7 صفر کو 128 ہجری کو آپ کی ولادت باسادہ جو ہوئی وہ ابوا شہر جو ہے مدینے سے دور ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی جو ہے وہ بھی مدفن ہے، تو اس گاؤں میں آپ کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی۔ تو 25 رجب کو جو ہے وہ آپ کی 183 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ شہادت ہے۔ آپ کے القاب اور بھی ہیں، جس میں عبد صالح بھی مشہور ہے، اور عالم بھی ان کا لقب ہے وہ بھی مشہور ہے، فقیہ بھی مشہور ہے، کیونکہ امام اس دور میں گزر رہے تھے جس دور میں مسلسل جو ہے وہ ائمہ تحرین کو زہر دے کر جو ہے وہ شہید کیا جا رہا تھا، یا کربلا کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، تو اہل بیت اطہار کی کافی دشمنی عروج پہ تھی، تو اس وقت تقیہ کا عروج بھی تھا۔ تو اس صورت میں امام کو زیادہ تر جو ہے وہ کاظم کے نام سے یا عبد صالح کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ اور آپ کی والدہ گرامی جو تھی وہ بڑی مشہور خاتون جو ہے وہ تھی، کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو عکاشہ نے پوچھا کہ مولا جب آپ کے فرزند جو ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ان کی شادی کی عمر جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو آپ شادی وغیرہ ان کی کب کریں گے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا امر ہوگا تو اس وقت یہ ہوں گے۔ تو پھر امام نے ایک مرتبہ عکاشہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تھیلی لے کر جاؤ، اور اس کو باقاعدہ وہ بند کر کے دی کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، کافی کنیزیں جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں، ان میں سے 2 کنیزیں باقی ہیں، ان میں سے ایک کنیز جو ہے وہ آپ لے کر آئیں۔ تو جب عکاشہ گیا تو جیسے امام نے اس کنیز کی نشانیاں بتائی تھیں کہ یہ ان کی نشانی ہے، تو وہ جب گیا تو وہاں سے جب اس نے ایک بردہ فروش سے پوچھا کہ سنا کہ کنیزیں ہیں تیرے پاس، اس نے کہا جی کافی تھیں جو میں نے بیچ دی ہیں، 2 رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں 2 میں سے لینی ہے۔ انہوں نے 2 میں سے دیکھا کہ ایک خاتون جو تھی وہ با پردہ تھی، تو جیسے امام نے نشانیاں بتائی تھیں اسی طریقے سے عکاشہ نے پہچان لیا کہ یہی ہے جس کے بارے میں امام نے حکم دیا۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 70 یا 7 جو ہے وہ دینار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کم نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تھیلی ہے، آپ یہ رکھ لیں، تو یہ کنیز مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں وہ دینار جو ہے 70 دینار یا 7 دینار جو میں گنوں گا، کیونکہ دینار اس وقت سونے کا ہوا کرتا تھا، اور درہم جو تھا وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر وہی مطلوبہ رقم تھی جو وہ بردہ فروش جو ہے وہ بیچ رہا تھا۔ انہوں نے دی تو وہ انہوں نے ساتھ لیا، حمیدہ خاتون، حمیدہ جناب حمیدہ کو لے کر آئے۔ تو وہاں پہ آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی۔ تو جب امام نے نام پوچھا آپ کا تو انہوں نے کہا جی حمیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ
دنیا میں بھی حمیدہ ہے اور آخرت میں بھی حمیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس خاتون جو ہے اس بیوی کو بڑا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ وہ عظیم حسب و نسب سے پاک و پاکیزہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری خواتین چلی آ رہی ہیں کہ رینج سے ان سے دور ہے، اور فرشتوں کے جھرمٹ میں جو ہے یہ پلی ہیں میری والدہ، اور امانت میں سعادت میں امام نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو آپ یعنی حمیدہ، جناب حمیدہ کے آپ فرزند ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے ان کے فرزند جو ہیں وہ، اچھا آپ جو بھائی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے سب سے چھوٹے جو ہیں وہ آپ ہیں، یعنی کہ ایک سب سے بڑے جو تھے وہ اسماعیل تھے، اور سب سے چھوٹے جو تھے وہ آپ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اور سنٹر والے جو تھے وہ جناب عبداللہ تھے۔ تو اس وقت یہ جو حالات گزر رہے تھے بڑے عجیب و غریب حالات سے، سادات کی دشمنی بڑی عروج پہ تھی، بنو عباس کی حکومت تھی، ہارون الرشید کا دور تھا۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ اس دور میں اٹھایا گیا کہ امام کو جو ہے وہ اپنا بتانے کے لیے کہ حق کے امام جو ہے غلط ثابت، انہوں نے کہا جی یہ اسماعیل جو ہے یہی جو ہے یہ امامت کے قائل ہیں، جبکہ امام جعفر صادق سے دور میں ہی 30 سال پہلے جو آپ کے بڑے فرزند جو اسماعیل تھے ان کا وہ انتقال ہو چکا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو چکا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا اور جنازہ پڑھواتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ اسماعیل ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں، کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا تھا جی جناب اسماعیل جو تھے ان کا تو وہ غیبت، پردہ غیبت میں چلے گئے تھے، اس لیے امام نے بار بار دکھاتے رہے کہ یہ اسماعیل جو ہیں وہ فرزند جو ہے یہ میرے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اسی بنو عباس کی حکومت میں نہیں، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ محمد بن اسماعیل جو ہے وہ ہی جو ہے اپنا امامت کا قائل ہے۔ ٹھیک ہے، محمد بن اسماعیل وہ تھا کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں خود ملوث تھا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت بڑا سخت حالات تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ ابوا کے گاؤں میں وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، تو ابو بصیر اور وہ ساتھ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب اس مقام پہ پہنچے تو جناب حمیدہ نے بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ مجھے محسوس بچے کے آثار جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں، جبکہ امام کا جب امام ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات کم نظر آتے ہیں ایک دم۔ تو وہاں پہ ہی بوا کے مقام پہ ہی جناب حمیدہ جو ہیں ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا، اور جب بتایا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس نے پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ تسبیح پڑھی ہے، اللہ کی وحدانیت پہ، 1,24,000 انبیاءوں کی نبوتوں پہ اور 313 رسولوں پہ جو ہے انہوں نے اقرار کیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوش ہوئے کہ جو امام کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو گئی۔ تو اس میں امام جو ہے وہ اپنا جب امام کا عروج تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو جب ہارون الرشید کا دور آیا تو اس کو بہت خوف تھا کہ یہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا اپنا رجحان جو ہے وہ میری حکمرانی کی طرف لائے، حکمرانی کی پریشانی ہوگی، وہ حکمرانی کی پریشانی میں چلے گئے۔ تو اس صورت میں وہ کافی جو ہے نا ان کی امام موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کافی یہ اذیتیں دی گئی، اور یہ وحید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ جن کی زیادہ تر زندگی ہی جیل میں گزری ہے، زیادہ زندگی جو ہے وہ جیل میں گزری ہے، اور یہ وحید امام ہے کہ جن کو
وہاں پہ گرفتار کیا کہ جب مدینے میں کہا گیا کہ انہیں گرفتار کر کے بصرے بھیجا جائے تو بغداد کی طرف، تو وہاں پہ جب گئے تو گھر سے پتہ کیا تو وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی میں گئے. جب وہاں پہ گئے تو آپ وہاں پہ تھے اپنا بیت اللہ میں، تو وہاں پہ ہی آپ کو جو ہے وہ اپنا ریسٹ کیا گیا. تو وہاں پہ گرفتار کرنے کے بعد جب وہاں سے جانے لگے تو امام نے وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ امامت کے ہوں گے. تو جب آپ کو گرفتار کر کے وہاں سے لایا جا رہا تھا تو یہ امام جب بصرہ میں پہنچے ہیں تو بصرہ میں حکمران کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ یہاں پہ ایک جیسے 2 دستے تیار کیے جائیں فوج کے، اور اسی طریقے سے سواریاں بھی ایک جیسی. تو ایک جیسے جو ہے وہ اپنا اماری ہو، جیسے ایک میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر کے کیا جائے، اور دوسرے میں بھی اماری ہو مگر ایک جیسی ہو، پتہ نہ چلے. ایک وہ خالی تھا، اونٹ کا کچاوے جو تھے پردے لگے ہوئے تھے، اور ایک میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اسیر کیا گیا تھا. ایک کو بصرے کی طرف روانہ کیا گیا اور دوسرے کو بغداد کی طرف. اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا خوف زدہ تھے کہ کہیں حملہ کر کے لوگ جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو چھڑوا نہ لیں، رہا نہ کروا لیں، اتنا خوف زدہ تھے. جب بصرے میں جائے تو اس وقت عیسیٰ بن جعفر جو تھا وہ ان کا حکمرانوں کا پوتا تھا، تو وہ ان کی نگرانی میں دے دیا گیا. اس وقت یہ گورنر تھا اس کا بصرہ کا. وہاں پہ جب دیا گیا تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت سے وہ بہت بڑا متاثر ہوا. متاثر ہونے کے بعد جب دیکھا کہ یہ امام پہ اذیتیں نہیں دے رہا تو پھر ہارون الرشید نے یہ حکم دیا کہ اس کو جو ہے اس کی چینج کیا جائے. پھر انہوں نے فضل بن ربیع جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ان پہ حکمران کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کو اذیتیں زیادہ دے. تو فضل بن ربیع جو ہے ان کے پاس گئے تو وہ بھی امام کی قید خانے میں امام کے تاثرات، امام کی عبادت اور تقوی پرہیزگاری سے بہت متاثر ہوا، تو اس نے بھی کوئی سختی نہ کی. تو جس کی وجہ سے دوبارہ یہ وہاں سے ہٹا کر تو پھر اپنا فضل کو دیا گیا. فضل بن یحییٰ تھا، اس کو دیا گیا. پھر اس طریقے سے یحییٰ کے پاس آئے مگر کوئی بھی اذیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. آخر میں وہ سندی جو تھا جو دشمن اہل بیت رکھتا تھا، اس کو نگرانی میں جب آپ آئے تو اس نے آپ کو جو ہے وہ اپنا زہر بھی دیا. تو زہر اتنا بڑا شدید تھا کہ کہتے ہیں کہ امام نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انگور آئیں گے، میں نے اسے تناول کرنا ہے تو اس سے میرے آخری دن ہوں گے. تو بلکہ جب آپ نے تناول فرمائی تو اس وقت خلیفہ کا کتا وہاں پہ تھا، تو آپ نے ایک انگور جو اس کتے کو پھینک دیا تو کتے نے کھایا تو وہ وہاں پہ مر گیا. تو جس کی وجہ سے خلیفہ نے بہت احتجاج کیا. اس نے کہا جی میرا اتنا قیمتی کتا تھا وہ مار دیا گیا وغیرہ. تو اس میں امام جو ہے یہ کافی اذیتیں اور مصیبتوں سے گزرے. 23 سال بھی بتاتے ہیں لیکن 14 سال بھی بتاتے ہیں. 14 سال میں جو امام کا قید خانہ ہے میں نے وہ دیکھی ہے جگہ سامرا میں، تو وہاں پہ بنو عباس کے محلات بھی ہیں. تو وہ قید خانہ ایک ایسا قید خانہ تھا کہ جس میں نہ انسان سو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ یہی بتاتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں تھے اور سائیڈوں پہ سلاخیں تھیں. ٹھیک ہے، 14 سال امام نے اس میں جو ہے اس قید خانے میں گزارے ہیں. علامہ صاحب، جب امام کا جو دور تھا امامت کا، اس کے بیچ میں اتنے سنگین مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 14 سال قید گزاری انہوں نے اتنی مشکل میں، تو اس میں انہوں نے امامت کا فریضہ اور دین کی تبلیغ کس طریقے سے سر انجام دی؟ جس طریقے سے پہلے ائمہ ترین آ رہے تھے ان کو اذیتیں دی جاتی
اور امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے دور میں کافی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی گئی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے ساتھ ہی آپ کے فرزند جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، تو دین کی زیادہ تر جو تبلیغ ہوئی ہے نا تو وہ ہوئی ہے محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم سے علیہ السلام سے، کیونکہ جناب محمد باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کا وہ دور تھا کہ جس دور میں بنو امیہ کی حکومت جا رہی تھی اور بنو عباس کی حکومت آ رہی تھی، تو بنو عباس جو تھے وہ اپنی حکومت لانے کے چکر میں تھے، سادات کا بدلہ لینے کے لیے، اور بنو امیہ جو تھے وہ کربلا ہو چکا تھا، وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں تھے۔ تو ان مراحل میں امام باقر علیہ السلام کو، جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ انہوں نے کتابیں لکھی، تو پھر ساری کتابیں سامنے آئیں، دین کی تبلیغ ہوئی اور لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی، یہ صورت کہاں پہ نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، وہ سارا بتایا، یوں لوگوں کو بتایا کہ جس طریقے سے وہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسلامی تحریک ہو، اسلامی تہذیب و تمدن ہو، اور سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مدینہ میں ایک یونیورسٹی قائم کی، اور اس یونیورسٹی میں دور دور سے لوگ آتے تھے کہ جنہوں نے آ کر وہاں پہ دین کی جو ہے وہ اپنا علم سیکھا اور دین کی بڑی خدمات تھیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن کو آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہت اپنا فروغ دیا، اور پھر اسی طریقے سے امام نے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، اور امام نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں امام کو بہت کافی جو ہے وہ موقع ملا۔ تو آپ نے ہر لحاظ سے جس طریقے سے کر سکتے تھے آپ نے کی، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو آپ کے قید خانے میں لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے، یہاں تک کہ امام نے یا اپنا علی بن یقطین جو تھے، جو بڑے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے قریبی دوست تھے، بڑے قریبی صحابی تھے، اور ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دعوت دے رکھی تھی، اجازت دے رکھی تھی کہ آپ ہارون الرشید کے ساتھ مل کر تقیہ قائم کر کے آپ ان کی وزارت لے سکتے ہیں۔ تو وہ پھر علی بن یقطین جو تھے وہ وزیر بھی تھے، ٹھیک ہے، مگر ساری جو تبلیغ ہوتی تھی وہ تبلیغ جو ہے وہ وہاں پہ ساری میسج وغیرہ امام کا جو ہے وہ پہنچایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کی ان کو اجازت تھی۔ امام فرماتے تھے کہ جو بھی عقیدت مند آئی اہل بیت اطہار سے جو محبت کرتا ہے تو آپ پہ ضروری ہے کہ آپ ان کا کام جو ہے کریں۔ تو کئی مرتبہ شکایت بھی ہارون الرشید کو کی گئی کہ یا علی بن یقطین جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے اور یہ تو ان کا بندہ ہے، لیکن امام کا معجزہ تھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تھا، وہ کہتے نہیں یہ ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں امام نے تبلیغ جو ہے کافی حد تک امام کو تبلیغ کرنے کا موقع جو ہے وہ ملا، دین کو کافی فروغ ہوا ہے۔ تو پھر اسی کے سے امام نے قرآن پاک کی حدیث کے بارے میں بہت سے لوگوں کو، پھر حدیث کی کافی امام کے پاس حدیثیں تھیں، ٹھیک ہے، جو امام نے اپنا لوگوں میں پھیلائیں، تو کافی حد تک امام کو جو ہے وہ موقع ملا ہے اس دور میں بھی۔ علامہ صاحب، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پل بغداد کے ساتھ زیادہ منسوب ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے گا۔ یہ پل بغداد جو ہے، جب یہ وحید امام ہے کہ جن کا مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی ان کے زنجیر نہیں اتارے جا سکے، یہاں تک کہ ان کی جلد جو تھی وہ زنجیر کھا چکے تھے، ٹھیک ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکے تھے، کافی آزمایا گیا، مختلف الزامات لگائے گئے، مگر وقت کے امام تھے، امتحان میں سے کامیاب ہوئے۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی، شہادت کے ساتھ ہی زنجیروں کے ساتھ، اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ اب جائیں وہاں آپ کاظمین سے، تو بغداد کی پل ہے، وہ پل جو ہے اس کے اوپر راستے جاتے تھے، شام کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، مدینے کی طرف بھی راستہ جاتا ہے اس وقت، اور وہ پل ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ قیدی بکنے کے لیے وہاں رکھے جاتے تھے، اور جو ذات کے پست لوگ ہوتے تھے نا، ان لوگوں کو پل بغداد پہ روکا جاتا تھا، اچھا،
ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی ہے یعنی کہ جو انسان معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے ان کا ٹھکانہ پل بغداد ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے جب شہادت کے بعد امام کو یعنی کہ ڈاؤن کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اس کو لے کر جاؤ زندان سے اور انہیں پل بغداد پہ میں تو یہی کہوں گا رکھ کر آؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس پھٹے پہ لے کر جا رہے ہو نا تختے پہ، یہ تختہ واپس لے کر آنا۔ اچھا، تو وہ تختہ رکھا گیا، تو وہ تختے پہ لے کر یعنی وحید امام ہے جن کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں۔ امام رضا آئے تھے ملنے کے لیے، امام جناب قاسم آئے تھے ملنے کے لیے، وہ راستے میں یعنی کہ راستے سے میں بہت آئے تھے، مگر راستے میں جو ہے وہ اپنا زمانہ کھاتا رہا، وہ شہادتیں ملتی رہیں مگر امام تک نہیں پہنچے۔ اور یہ وحید امام ہے کہ جن کے مزدوروں نے جن کا جنازہ اٹھایا اور پل بغداد کی جو ہے وہ اپنا پل پہ رکھا اور پھر وہ رکھ کے تختہ واپس لے کر گئے۔ اور یہ بھی پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مستور ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو رو رہی ہے کہ میں کبھی کربلا میں روتی ہوں، کبھی پل بغداد میں روتی ہوں، کبھی میں کوفے میں روتی ہوں، کبھی میں جنت البقیع میں روتی ہوں، تو میرا تو اس دنیا چھوڑنے کے بعد بھی مجھے جو ہے وہ سکون نہیں ملا۔ تو اس صورت میں یہ پل بغداد پھر اس لیے مشہور تھی۔ تو اگر یہ اتنے امام مظلوم ہیں، آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں، پل بغداد کی صرف ہسٹری پڑھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بغض تھا ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، کتنا بغض ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ جب رکھا جاتا تھا تو وہاں پہ سواریاں جاتی تھی ہر طرف، وہاں پہ تمام ہجوم رک جاتا تھا۔ تو ان کا تھا کہ سواری ادھر سے ادھر گزر جائیں، کیونکہ وہاں پہ جیسے لاشیں پامال کیے گئے کربلا میں، اسی طریقے سے بڑا ایک عجیب و غریب پہ جہاں اس وقت کے جو شرابی لوگ ہوتے تھے، پاگل لوگ ہوتے تھے، نشہ جو لوگ کرتے تھے، ان سب کا ٹھکانہ پل بغداد ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے تو بہرحال امام جو ہیں انہوں نے سرخرو ہوئے۔ تو آج دیکھیں کہ جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں اہل بیت اطہار پر، ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں ہے، اور آج بھی اہل بیت اطہار اور ائمہ تحرین کے گنبد جو ہیں وہ آسمانوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا کے ہر کونے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ان کے غلاموں کا گھر موجود ہے، ان کے نوکر موجود ہیں، اور ان کے نام پہ لنگر دیا جا رہا ہے، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بتاؤں، یہ پچھلے دنوں میرے بھائی کا ابھی 5-6 مہینے نہیں ہوئے، بھائی کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا۔ یقین کریں، آپ بات کریں آنسو ہی نہیں آتا، نہ ماں پہ آتا ہے نہ باپ پہ آتا ہے، مگر یہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت ہے ہماری کہ جب ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کل کا واقعہ ہے، جیسے ہمارا اپنا واقعہ ہے۔ تو یہ کیا عشق ہے کہ جو والدین سے بھی آگے ہے، جو جوانوں سے بھی آگے ہے، رشتہ داروں سے بھی آگے ہے، کہ مظلوم کربلا اور ائمہ تحرین کا عشق ہماری ہڈیوں میں رس چکا ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے، کہ آج ہم عشق حسین، عشق اہل بیت اطہار ہم اپنے بدن سے، روح سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے زمین پہ یاد کرو، میں تمہیں آسمانوں پہ یاد کروں گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا بقضاء و تسلیما لامرہ، اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر تمام قربانیاں دیں، وطن چھوڑا، اولاد دی، مال دی، مصیبتیں اٹھائیں، ٹھیک ہے، اولاد قربان کی، اور آج اللہ نے ان کا نام قیامت تک کا بعد رکھا، اور شافی معاشر بھی یہی ہے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت شروع سے لے کے مناظروں کا سامنا کرتے آئے ہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھی گروہ کے گروہ یہود و نصارہ کے آتے تھے کہ جو کہ آپ سے مناظرے کرتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے بھی امام کو ہرا دیا جائے۔ یہ اس سارے ماجرے کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے اور اس کو مختصر کر کے بتائیے کہ کیا سلسلہ کیا تھا، کیا کیا ہوتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بہت سے کافی گروہ کے گروہ آیا کرتے تھے، جو آپ سے سوالات کرتے، مناظرہ کرتے، اور امام جواب دیتے، اور پھر وہ مسلمان ہو جاتے، یہاں تک کہ 100 کے قریبی لوگ آیا کرتے تھے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ تھے کہ جو ہر امام بھی اسی طریقے سے، لیکن امام بھی پنگھوڑے کے اندر جو ہے
وہ آپ لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے. اچھا. ان میں سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ ایک دفعہ شام میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک راب جو تھا وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تو وہاں اس کے ماننے والے بہت رش ہجوم ہے. امام نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پیشوا ہے, اور یہ پیشوا جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ باہر آتا ہے اور لوگوں کو سوالوں کا جواب دیتا ہے. اچھا. امام موسیٰ کاظم وہاں پہ کھڑے ہوئے اس نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے, تو یہ چہرہ نورانی بتاتا ہے کہ یہ عام نہیں ہے. وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ قوم امت مرحومہ میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں امت مرحومہ میں سے ہوں. امت مرحومہ سے مراد یہ تھا کہ امت محمدی میں سے. اچھا. تو اس نے چند سوال کیے. اس نے کہا کہ مجھے یہ سوال ہے میرا, یہ بتائیں کہ وہ کون سا ٹائم ہے کہ جو جنت کے ٹائموں میں شمار نہیں ہوتا, تو جو دن کے ٹائموں میں شمار نہیں ہوتا, نہ دن میں شامل ہوتا ہے نہ رات میں, تو وہ کون سا ٹائم ہے؟ اس راب نے نا جو سال کے بعد حجر صبیر آیا تھا غار سے. اچھا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں یہ ٹائم نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے, یہ جنت میں ٹائموں میں شامل ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے دلیل دیں. تو جب مولا سے دلیل مانگی تو مولا فرماتے ہیں کہ دلیل اس کی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناک ہے انسان کے, تو ناک کے 2 سوراخ ہیں. تو یہ ایک سوراخ جو ہے اس سے انسان دن کو سانس لیتا ہے, اور ایک سوراخ سے انسان رات کو سانس لیتا ہے, اور بیک وقت دونوں سوراخوں سے سانس نہیں لیتا. لیکن جب صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک, اس وقت جو انسان سانس لیتا ہے وہ دونوں سوراخوں سے لیتا ہے. اچھا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ جنت کے ٹائموں میں سے ٹائم. اور دوسرا امام نے یہ دلیل دی. مولا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک مریض ہوتا ہے, مریض وہ دن کو بھی جاگتا ہے, وہ رات کو بھی جاگتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے, مگر جو ہی صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے, اور طلوع آفتاب تک وہ سوتا رہتا ہے. تو جو ہی کیونکہ وہ جنت کا ٹائم ہے, جو ہی وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اسے درد اور تکلیف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ 2 دلیلیں دیں. پھر وہ کہتا ہے جی یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ جنت میں انسان جب غذا کھائے گا, میوہ کھائے گا, وہ میوہ دوبارہ پھر پورا ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک استعمال اور پھر اس جگہ پہ میوہ لگ جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے کیسے؟ امام نے فرمایا کہ آپ موم بتی جلاتے ہیں, اس سے جتنی بتیاں جلا لیں اس کی کبھی لائٹ جو ہے وہ کام نہیں ہوتی. تو اس نے کہا جی یہ کس طریقے سے ہے کہ جنت میں انسان لوگ کھائیں گے لیکن رفع حاجت کے لیے نہیں جائیں گے. تو امام نے فرمایا کہ خواب میں تو کھاتا ہے, تو پیتا ہے, تو کھاتا ہوں پیتا ہوں, کیا اس کی جو کھاتا پیتا ہے خواب میں رفع حاجت کے لیے جاتا نہیں جاتا. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ امام نے کافی حد تک پھر وہی جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گیا. تو امام کے پاس بہت سے گروہ آیا کرتے تھے, اور پھر امام جب انہیں سمجھاتے اخلاق کے ساتھ تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے تھے. سبحان. بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.